25 ارشادات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، تحریرات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 ارشادات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 25 ارشادات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، برے اخلاق کا علاج۔ بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو جاگنا آسان ہے، مگر برے اخلاق کا علاج بہت مشکل ہے۔ نمبر 2، موت قریب ہے۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت قریب آ چکی ہوتی ہے۔ نمبر 3، عید کا دن۔ میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ 4، سچائی کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 5، عزت و کرامت کا تاج۔ اللہ پاک کی صبح و شام فرما برداری کرتے رہو، جب تم ایسا کرو گے تو عزت و کرامت یعنی بزرگی کا تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ 6، سب تیرا حکم مانیں گے۔ جب تو اللہ پاک کے حکم کا پابند ہو جائے گا تو تمام کائنات تیرا حکم مانے گی۔ 7، عقل مند کہنے کی وجہ۔ عقل مند کو عقل مند اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر کاموں کے انجام یعنی اینڈ پر ہوتی ہے۔ 8، عاجزی کسے کہتے ہیں؟ عاجزی یہ ہے کہ بندہ جس سے ملے اس کو اپنے آپ سے بہتر جانے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کا اللہ پاک کے یہاں مرتبہ مجھ سے زیادہ ہو۔ نمبر 9، 3 ضروری چیزیں۔ مسلمان کے لیے ہر حالت میں یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا۔ نمبر 2، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ نمبر 10، بغیر محنت کے تو دنیا بھی نہیں ملتی، تو جب یہ فنا یعنی ختم ہونے والی دنیا بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی تو جنت جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ بغیر محنت کے کیسے ملے گی؟ تو جنت پانے کے لیے خوب عبادت و ریاضت کیجیے۔ 11، تھوڑے رزق پر راضی رہو، تھوڑے رزق پر خوش رہ اور اس کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا وقت پورا ہو یعنی تو فوت ہو جائے اور پھر تجھے اس سے بہتر کی طرف لوٹایا جائے۔ 12، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ بارگاہ الہی میں جو کوئی دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لہذا تیری دعا کا دنیا یا آخرت میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ مفید دعائیں۔
اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے بچنے، اچھی طرح اس کی عبادت کرنے، اچھی موت اور انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک بندوں سے ملاقات کی دعائیں مانگا کرو۔ 14 اللہ پاک کی فرمانبرداری۔ اللہ پاک کی جب تو فرمانبرداری کرے گا، مخلوق میں مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے ایسا بنا دیا جائے گا۔ 15 دھوکہ کھایا۔ دنیا کی رونقیں اور آسائشیں دھوکہ دینے والی ہیں، جس نے انہیں پایا دھوکہ کھایا اور غافل ہوا۔ 16 توبہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو۔ نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو۔ 17 کن یعنی ہو جا۔ اللہ پاک نے اپنی کسی نازل کی ہوئی کتاب میں فرمایا، اے ابن آدم یعنی اے آدمی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کر، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ 18 شیطان کی بربادی کا سبب۔ اے لوگو، خود کو حسد سے بچاؤ۔ حسد ہی وہ بری عادت ہے جس نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو رحمت الہی سے دور کر کے جہنمی بنایا۔ 19 دنیا کس کی خدمت کرتی ہے؟ اللہ پاک نے اپنی نازل کی ہوئی کسی کتاب میں فرمایا، اے دنیا، جو میری اطاعت یعنی فرما برداری کرے تو تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو رنج و مصیبت میں رکھ۔ 20 دوست کون؟ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے۔ 21 زندگی کا دروازہ۔ اے لوگو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت جانو، یعنی اللہ پاک کو عبادت کر کے راضی کر لو، کیونکہ ان قریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے۔ 22 اصل مال بنا لے۔ آخرت کو اپنا اصل مالک بنا لے تو دنیا و آخرت میں نفع اٹھائے گا۔ 23 سلامتی کے راستے۔ اے نادان، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو خود کو سلامتی کے راستے پر چلا، اور سلامتی کے راستے آخرت اور اللہ پاک کی عبادت کے راستے ہیں۔ 24 مصیبت میں گلا شکوہ مت کیجیے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ پاک کے ساتھ حسن ادب رکھے، یعنی گلا شکوہ نہ کرے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ 25 صبر میں سلامتی ہے، تم صبر کو مت چھوڑو، کیونکہ بھلائی اور سلامتی صبر ہی میں ہے۔